أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورۃ الکہف میں آیت نمبر 45 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بیان فرمائیے. کماء جیسے کہ پانی انزلناہ من السماء ہم نے اس کو نازل فرمایا آسمان سے فاختلط به نبات الارض تو اس کے ساتھ زمین کی نباتات مل جل گئیں. فاصبح حشیما تذروه الرياح اس کے بعد وہ چورا چورا ہو گئیں جن کو ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو نباتات سے تشبیہ دی ہے. پلانٹ سائیکل سے ہیومن لائف کو تشبیہ دی گئی ہے. ہم پیڑ پودوں کا اگنا بڑھنا اور مرجھا جانا بہت کثرت کے ساتھ دیکھتے ہیں، ریگولیرٹی کے ساتھ دیکھتے ہیں. پھولوں کو آپ کبھی جائیں باغ میں دیکھیں کہ کبھی وہ کلی ہوتی ہیں اور کلی کے بعد پھول بنتے ہیں اور تھوڑے دن کے بعد آپ جا کر دیکھیں تو پھول مرجھانے لگتے ہیں. کوئی کھل رہا ہوتا ہے، کوئی مرجھا رہا ہوتا ہے، کوئی مٹی میں مل چکا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح انسان کی زندگی کی بھی مثال ہے. بچوں کو دیکھیں ابھی کھلے نہیں، کلیوں کی طرح لگتے ہیں. پھر پھول بنتا ہے انسان اور پھر بڑھاپا اس کے اوپر آ جاتا ہے، مرجھانے لگتا ہے، رنگ پر پیلاہٹ آ جاتی ہے اور بالوں میں سفیدی آ جاتی ہے اور جھریاں پڑنے لگتی ہیں. قوتیں اور طاقت جواب دینے لگتی ہے. اللہ تعالیٰ قسطوں میں انسان کو طاقت دیتا ہے، نعمت دیتا ہے اور قسطوں ہی میں یہ طاقت اور یہ نعمتیں واپس بھی جاتی ہیں. رفتہ رفتہ دیکھیں نا، ہماری صلاحیتیں رفتہ رفتہ بڑھتی ہیں نا، آہستہ آہستہ، اور جاتی بھی ہیں تو ایک دم سے تو اللہ نہیں لے جاتا، آہستہ آہستہ ہی واپس ہوتی ہیں، تھوڑی تھوڑی کر کر ہی واپس جاتی ہیں.
اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ لوگ مٹی میں دبا کر آ جاتے ہیں. موت تو انیویٹیبل ہے نا، آنی ہی ہے، لیکن کوئی کہہ نہیں سکتا کہ کب آئے گی. ہو سکتا ہے پیدا ہوتے بچے کو آ جائے، ہو سکتا ہے 10 برس کی عمر میں آ جائے، یا 18 سال کی عمر میں آ جائے، یا 80 سال کی عمر میں، یا 100 سال کی عمر میں. کوئی انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو معلوم نہیں ہوتا، نہ کسی اور کو اس کے ساتھ پتا ہوتا ہے کہ کتنی عمر لے کر آیا. جس کو اللہ تعالیٰ عمر دے دے یہ بھی ایک بڑی نعمت ہوتی ہے. ایسا بھی تو دنیا میں ہوتا ہے کہ اولاد کو والدین اپنے ہاتھوں سے دفن کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی ایک لوگوں پر مرحلہ آتا ہے اور کتنی بڑی آزمائش ہے. تو یہ تو بڑی خوش قسمتی ہے والدین کی، اور ہو نہیں سکتا کہ کوئی والدین یہ چاہیں کہ ہماری اولاد ہمارے سامنے جائے. یہی تمنا ہوتی ہے کہ اللہ ہم اپنی اولاد کے ہاتھوں جائیں. تو یہ بھی الحمدللہ بڑی خوش قسمتی. اپنے پیچھے انسان اتنے سارے لوگ چھوڑ جائے جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں، یہ تو بہت بڑی خوش قسمتی ہے انسان کی. اور بہت خوش قسمتی کہ اولاد کے ہاتھوں آخری سفر کی روانگی ہو. یہ بھی آج کل اولاد والوں کو نصیب نہیں ہوتا. ضروری نہیں ہے کہ جس کی اولاد ہو اس کو یہ سعادت بھی نصیب ہو، یہ نعمت بھی اس کو نصیب ہو کہ وہ اپنے بچوں کے ہاتھوں جائے اور اس کے پیچھے لوگ ہوں جو اس کو یاد کریں اچھے ناموں سے اور اس کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی اور دنیا کا قانون یہی ہے، کسی کو یہاں ٹھہرنا نہیں ہے، آنا ہے اور جانا ہے. لیکن ابھی جو گئے ہیں، جو مٹی میں جا کر مٹی ہو گئے اپنی قبروں کے اندر، تو کیا موت جس طرح جسموں کو گلا کر برابر کر دیتی ہے، اس طرح انسان کا کیا کیا دھرا بھی برابر ہو جاتا ہے؟ جو نیکی اس نے کی، جو برائی اس نے کی، کیا کوئی اس کا بدلہ نہیں ملنا؟ جس کو انگلش میں کہتے ہیں اس ڈیتھ دی لیولر. کیا موت سب کو برابر کر دے گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دوسرے انبیاء علیہم السلام نے جو کچھ کیا، جو لوگوں کو فائدہ پہنچایا، دنیا میں کوئی کیا صلہ دے سکا ان کو؟ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لے لیں، ان کو لوگوں نے کیا صلہ دیا؟ 23 برس انہوں نے جس طرح محنت کی، الحمدللہ وہ ہمارے سامنے ہے ان کی محنت کا حال. اور پھر دنیا سے وہ چلے گئے. یہاں تو کوئی دیکھا جائے تو صلہ تو نہ مل سکا. اسی طرح اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں، بہت سی نیکیاں کرتے ہیں، دنیا والے کسی کو کیا دے سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ کوئی ڈاکٹر ہے، اس نے اپنی زندگی میں 1000 جانیں بچائیں. اگر ہم اس کو صلہ دینا بھی چاہیں، ہم کیا دے سکتے ہیں؟ اس کے برعکس اس کے مقابلے میں کسی قاتل کو لے لیں، اس نے 1000 لوگوں کو قتل کیا، اس کو کیا سزا دی جا سکتی ہے دنیا میں؟ پکڑا گیا تو بہت سے بہت ایک ہی دفعہ مارا جائے گا، ایک ہی موت آئے گی. کہ جس نے 1000 لوگوں کو مارا ہو وہ صرف خود ایک دفعہ مرے، یہ انصاف تو نہیں ہے. انصاف تو وہ ہوگا کہ اس کو بھی 1000 موتیں آنی چاہیے اور اسی طرح آنی چاہیے جیسے کہ اس نے دوسروں کو قتل کیا تھا، دوسروں کی جان لی تھی یا ان پر زیادتی اور ظلم کیا تھا. تو انسان جب یہ سب کچھ دیکھتا ہے تو اس کی اپنی عقل، انسان کی اپنی انٹیلیجنس اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ مر کے سب لوگ مٹی ہو جائیں. جسم تو مٹی ہو جاتے ہیں لیکن اعمال مٹی نہیں ہوتے. یہ تو بڑی ناانصافی ہو جائے. اسی کے بارے میں آگے فرمایا، المال والبنون، مال اور بیٹے، زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہیں. لوگ چلے جاتے ہیں، الماریوں کے اندر کپڑے رکھے رہ جاتے ہیں، خواتین چلی جاتی ہیں، زیور لاکر میں رکھا رہ جاتا ہے، جوتے رکھے رہ جاتے ہیں، گھر کی ہر چیز اپنی جگہ موجود ہوتی ہے. کون نہیں ہے؟ استعمال کرنے والا نہیں ہے، وہ بیچ میں سے چلا گیا. کیا چیز ساتھ جاتی ہے؟ ان میں سے کوئی چیز ساتھ نہیں جاتی. کوئی کتنا بھی پیسے والا، کتنا بھی کوئی امیر کیوں نہ ہو، کتنا بھی خوبصورت اس کا باتھ روم کیوں نہ ہو، نہاتے تو سب اس ایک تختے کے اوپر ہی ہیں جو میت کو نہلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کسی نے ساری زندگی کتنے ہی خوبصورت کپڑے کیوں نہ پہنے ہوں، کیسے بھی ڈیزائنر کپڑے پہنتا ہو، سب کفن تو ایک ہی جیسا پہنتے ہیں، انجام تو ایک ہی جیسا ہوتا ہے. جانے کے لیے کتنی بھی خوبصورت گاڑیاں کیوں نہ ہوں، جاتے قبرستان سب میت گاڑی میں ہیں، سب برابر ہو جاتے ہیں. دنیا کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سب چیزیں رہ جاتی ہیں اور رشتے دار بھی پیچھے ہی رہ جاتے ہیں. وہ ایک روایت میں مضمون آتا ہے کہ جب انتقال ہوا ایک شخص کا تو 3 دوست تھے، ایک اس کا گھر تک رہا،
دوسرا قبرستان تک ساتھ گیا، اور تیسرے دوست نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ قبر کے اندر بھی جاؤں گا. تو سب سے اچھا دوست کون سا ہوا؟ جو یہ کہے کہ میں قبر میں بھی جاؤں گا. اور ان تین دوستوں کی مثال وہ دیتے ہیں کہ پہلا جو گھر تک رہا مال، دوسرا جو قبرستان تک گیا رشتہ دار، اور تیسرا جو قبر کے اندر گیا وہ اعمال. ہم ان تین چیزوں میں سے سب سے زیادہ کس کی فکر کرتے ہیں؟ عام طور پہ اعمال کی تو کم ہی فکر کرتے ہیں، جو کہ سب سے مخلص دوست ہیں، جو کہ قبر میں ساتھ جانے والے ہیں. کسی کو کسی سے کتنی بھی محبت ہو، کسی نے کبھی یہ والنٹیئر نہیں کیا ہوگا کہ ہم بھی ان کے ساتھ قبر میں لیٹ جاتے ہیں. نیچرل نہیں ہے نا، یہ ان نیچرل ہے. کتنا بھی صدمہ پڑا ہو انسان کے اوپر، تھوڑی دیر کے بعد بھوک بھی لگتی ہے، کھانا بھی کھاتا ہے انسان، نیند بھی آتی ہے، سوتا بھی ہے. تھوڑے دن گزرتے ہیں، اس غم کی شدت کم ہوتی ہے، ہنستا بولتا بھی ہے، خوشیوں میں بھی شریک ہوتا ہے. مجھ کو یاد ہے جب میرے تایا کا انتقال ہوا تھا تو میری دادی زندہ تھی اس وقت، اتنی بوڑھی تھیں، تقریباً 84-85 ان کی ایج تھی. جب تایا کو دفنا کر سب لوگ آئے اور وہ بھی گھر واپس آئیں تو بیٹھ کر کھانا کھانے لگیں، اور کھانا کھاتی جاتی تھیں اور وہ روتی جاتی تھیں کہ میرا بیٹا چلا گیا اور میں کھانا کھا رہی ہوں اس وقت. لیکن یہ پیٹ تو لگا ہے نا صاحب، اس کو تو چھوڑ نہیں سکتے. تو یہ چیزیں تو چلتی رہیں گی، دنیا کا کاروبار چلتا رہے گا. ہر ایک انسان اپنے بارے میں جب تک وہ زندہ ہوتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نہیں ہوں گا تو دنیا چلے گی کیسے، میں تو بالکل انڈسپینسیبل ہوں. ہم خواتین کو خیال ہوتا ہے کہ میں نہیں ہوں گی تو گھر میں ہسبینڈ کھانا نہیں کھائیں گے، بچوں کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، یہ کام کیسے ہوگا. تھوڑی سی دیر کے لیے بھی اگر ہمیں اپنا گھر چھوڑ کے جانا پڑے، ہم کہتے پتہ نہیں پیچھے لوگ کیا کر رہے ہوں گے، فکر لگی رہتی ہے. لیکن آخر چلے ہی جاتے ہیں اور دنیا چلتی ہی رہتی ہے. اسی طرح سورج نکلے گا، اسی طرح باہر شور ہوگا، کام کرنے والی آئے گی، کام ہوگا، کھانا کھائیں گے، کپڑے پہنیں گے، کاروبار ہوگا. کیا چیز رکتی ہے؟ کچھ نہیں. تو یہاں پر حقیقت بتا دی ہے، المال والبنون، مال اور بیٹوں کی کیا ویلیو ہے ان کی. دنیا کی حد تک تو زینت ہے، اگر آخرت کے لیے بھی ان کو زینت بنانا چاہتے ہو تو پھر انویسٹ کرنا ہوگا. ایک شخص ہے جو پاکستان میں رہتا ہے اور یہاں اس کے پاس کروڑا کروڑ روپے ہیں، زمین ہے اور جائیداد ہے، پیسے والا ہے، امیر ہے یہاں پر. اب وہ مثال کے طور پہ یہاں سے چلا جاتا ہے امریکہ گیا، اور اس نے امریکہ جاتے ہوئے کوئی ڈالرز کا انتظام نہیں کیا اور وہاں پہنچ گیا. تو کیا پاکستان میں اس کا پیسے والا ہونا کیا امریکہ میں بھی اس کو پیسے والا کر دے گا؟ نہیں کر سکے گا. لوگ اس سے کہیں گے بھائی تم نے کنورٹ کیوں نہیں کرایا اپنے روپیز ڈالرز کے اندر. تو ہو سکتا ہے وہ یہاں بہت امیر ہو لیکن امریکہ جا کر غریب ہے، وہ فقیر ہے، بالکل کچھ پیسہ نہیں اس کے ہاتھ میں. یہ تو دنیا کا معاملہ ہے. چلیں دنیا میں تو پھر بھی وہ کسی سے کہہ سکتا ہے کہ بھائی تم میرا پیسہ بھیج دو، اور دنیا والے جو رشتے دار ہیں اس کے یہاں پر وہ بھیج دیں گے. لیکن جو دنیا سے رخصت ہو کر آخرت میں چلا گیا، تب آخرت کی کرنسی کیا ہے؟ یہاں جو اللہ نے ہمیں ایسٹس دیے ہیں، مال، اولاد، صلاحیت، ٹیلنٹ، کوئی سوشل سٹیٹس، کوئی پوزیشن معاشرے کے اندر، کوئی علم جو اللہ نے ہم کو دیا ہے، کوئی بینیفیشل نالج، دنیا کی حد تک ہم ضرور فائدہ اٹھائیں. اللہ نے منع نہیں کیا. اولاد کو دیکھ کر خوش ہوں، اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو حرج نہیں، استعمال کریں، اللہ کا شکر ادا کریں. دنیا کی زینت تو ہے لیکن وہ جو بعد میں آنے والی زندگی ہے، جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، جس کا بھی ہم نے ذکر کیا کہ اعمال ساتھ جائیں گے، تو ان میں بھی تو کنورٹ کرنا ہے نا ان چیزوں کو. آخرت کی فکر بھی تو کرنی ہے کہ وہاں بھی یہ تمام چیزیں میرے لیے زینت کا اور فائدے کا سامان بنے. دنیا میں ہمیں گھر خریدنا ہوتا ہے تو ہم کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے. کم پیسہ ہوگا معمولی گھر آئے گا، زیادہ پیسہ ہوگا زیادہ اعلیٰ گھر آئے گا. کم پیسہ ہوگا معمولی لباس آئے گا، زیادہ پیسہ ہوگا اعلیٰ لباس آئے گا. دنیا میں ہر چیز خریدنی ہوتی ہے. آخرت بھی خریدے جانے والی چیز ہے. جتنی زیادہ کرنسی ہوگی اتنی اعلیٰ جنت ملے گی، جتنی زیادہ کرنسی ہوگی اتنا اعلیٰ مقام ہوگا، جتنا ٹیلنٹ آخرت کے لیے لگایا ہوگا اتنا زیادہ وہاں سوشل سٹیٹس ملے گا. تو یہ آخرت کی کرنسی ہے کیا؟ اس کا یہاں پر آگے ذکر فرمایا
والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں، انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ تو بات کر لی عمل صالح کی۔ آخرت کی کرنسی عمل صالح ہے۔ نیک عمل کرو، اچھا عمل کرو، اپنے آپ کو انویسٹ کرو، اپنی طاقت، اپنی توانائی، اپنی ذہانت، اپنا وقت، اپنا پیسہ، اپنی اولاد، اس کو نیکیوں میں لگاؤ۔ جب نیکیوں میں لگاؤ گے اور جب یہ فانی دنیا ختم ہو جائے گی، یہ عارضی ٹیمپرری دنیا ختم ہو جائے گی اور تم اپنی سارے ایسٹس کو کہیں اور ٹرانسفر کر دو گے، دوسری دنیا میں، دوسرے جہاں میں، تو وہ تم کو بہت فائدہ دیں گے۔ تم ان کو پرزرو کرنا چاہتے ہو اپنی نعمتوں کو، ان کو آخرت میں بھیج دو، آخرت کی طرف ان کو بھیج دو۔ جیسے آپ دیکھیں ٹیلی ویژن پہ وہ فلسطین کا دکھاتے ہیں، اسرائیلیوں کے بلڈوزرز آتے ہیں اور گھروں کو بلڈوز کر دیتے ہیں۔ اب اگر کسی کو پہلے سے پتا ہو کہ بلڈوزر آنے والا ہے، میرا گھر بلڈوز ہونے والا ہے، تو کیا ہم اس کو عقل مند کہیں گے جو مزید سامان لے لے کر بھرتا رہے اس گھر کے اندر؟ ہم کہیں گے عقل مند ہے؟ ہم تو نہیں کہیں گے اس کو عقل مند۔ ہم عقل مند اس کو کہیں گے کہ جو کچھ اس کا اس گھر میں ہے اس کو بھی نکال کر کسی محفوظ مقام پر پہنچا دے۔ ہم کہیں گے یہ عقل مند ہے، اس نے بچا لیا، سیلویج کر لیا، جو کچھ کر سکتا تھا نکال لیا۔ دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دکن دکا ایک وقت آئے گا کہ دنیا کوٹ کوٹ کر چپٹی کر دی جائے گی۔ قیامت کا نقشہ جو قرآن میں کھینچا گیا ہے، خاص طور پہ 30ویں پارے کی صورتیں جو کہ اکثر بیشتر لوگوں کو یاد ہوتی ہیں، آپ نے پڑھی ہوں گی، آپ کو اندازہ ہے وہاں کس طرح آخرت کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ دکت الارض دکن دکا، زمین کوٹ کوٹ کر چپٹی کر دی جائے گی۔ اب عقل مند کون ہے؟ اس دنیا میں جو کچھ اس کو ملا ہے اس کو نکال کر کسی محفوظ مقام پر پہنچا دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آفر کیا ہے، اللہ نے ہم کو آفر دیا ہے کہ تم میرے ساتھ انویسٹمنٹ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ توبہ میں کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے تو خرید لیے مومنوں سے ان کی جانیں بھی اور ان کے مال بھی، اور اس کے بدلے جنت ہے ان کے لیے۔ کتنا خوبصورت سودا ہے جو اللہ نے انسانوں سے کیا ہے کہ تم یہ عارضی چیزوں کا سودا اللہ سے کر لو اور اللہ ان کو دائمی بنا دے گا تمہارے لیے، پرماننٹ بنا دے گا تمہارے لیے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ خود کوشش کرنا، خود کوشش کرنا۔ یہ مت تم سوچنا کہ تم کچھ نہ کرو، تم اپنی نعمتوں میں سے کوئی نعمت اللہ کے ساتھ انویسٹ نہ کرو اور تمہارے دنیا سے جانے کے بعد کوئی اور پیچھے سے بھیج دے، یہ نہیں ہوگا۔ جو لوگ گئے ہیں دنیا سے، قبر میں جا کر تو کوئی واپس نہیں آیا نا، کسی نے ہمیں آ کر نہیں بتایا کہ وہاں کیا چیزیں ہیں جو کہ کام آتی ہیں۔ کوئی آ کر ہمیں بتاتا تو ہمیں پتا چلے۔ مثال کے طور پہ وہی آپ امریکہ کی بات کر لیں، کچھ علاقے ایسے ہیں وہاں کے جو بہت ٹھنڈے ہیں، ہم کراچی کے رہنے والے، ہم نے تو برف نہیں دیکھی، ہمیں نہیں پتا ٹھنڈ کس کو کہتے ہیں۔ اب ہم کو جانا ہے، مثال کے طور پہ نیو یارک جانا ہے، ہم اپنے ہی عقل کے حساب سے، اپنے تجربے کے حساب سے تیاری کریں گے نا، تھوڑے موٹے کپڑے بنا لیں گے، تھوڑے اور زیادہ موٹے بنا لیں گے۔ جو وہاں کا رہنے والا ہے وہ ہمیں بتائے گا کہ یہاں کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ ہم گیس نہیں کر سکتے، ہم اندازہ نہیں لگا سکیں گے، ہمیں تجربہ نہیں ہے اس لیے۔ تو یہ دنیا کا معاملہ ہے، تو دنیا اور آخرت میں ذرا ہم مقابلہ تو کریں۔ ہم کیسے گیس کر سکتے ہیں کہ وہاں کیا چیزیں ہمیں چاہیے ہوں گی؟ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ اندازے میں کچھ چیزیں غلط ہوں، کچھ چیزیں صحیح ہوں، اور وہ جگہ ایسی نہیں کہ ہم وہاں جا کر کسی کو کانٹیکٹ کر لیں کہ بھئی ہماری فلاں فلاں چیزیں بھیج دو، یہ چیزیں کام نہیں آ رہی، یہ چیزیں بھیج دو۔ یہ تو ہم کر نہیں پائیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں فرمایا ہے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے درمیان اور جو دنیا میں رہ جاتے ہیں ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے۔ برزخ الی یوم یبعثون، ان کے درمیان ایک پردہ ہے اٹھائے جانے کے دن تک کے لیے۔ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور دنیا والوں کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کس حال میں ہے۔ تب یہ میں کون بتائے کہ ہم جب دنیا سے جائیں گے تو کیا چیز ہمیں کام دے گی؟ سوائے اللہ کے ہمیں کوئی بتا نہیں سکتا۔ عالم الغیبی والشہادہ ہے، وہ جاننے والا ہے غیب کا اور حاضر کا۔ اور اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے ڈائریکٹ تو بات کرتا نہیں، براہ راست تو بات نہیں کرتا مجھ سے اور آپ سے، ہم پہ تو وہی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ تو بات فرمایا کرتا تھا
چند انسانوں سے جن کو وہ چوز کر لیا کرتا تھا، جن کو پسند کر لیا کرتا تھا، اور وہ انبیاء اور رسول کہلاتے تھے. اللہ تعالیٰ رسولوں کو بتا دیا کرتا تھا کہ تم لوگوں کو یہ پیغام پہنچا دو. تو رسولوں نے ہمیں بتایا کہ دنیا سے جانے کے بعد کیا کیا چیزیں کام آتی ہیں، اور انہوں نے جو چیزیں بتا دی بہتر ہے کہ پھر ہم وہی کریں. دیکھیں اندازے میں تو پھر گڑبڑ ہے نا، اندازہ پتہ نہیں ٹھیک ہو یا نہ ہو. اگر ایک ڈیفینٹ یقینی بات ہے تو ہم ڈیفینٹ یقینی بات کو لیں گے. اتنا سا پارسل بھی اگر ہمیں یہاں سے وہاں کہیں بھیجنا ہو، ہم رسک لینا نہیں چاہتے کہ ہم وہ پارسل بھیجیں، وہ کہیں کسٹم میں پکڑا جائے یا وہ پہنچ نہ پائے یا کوئی اور پرابلم ہو جائے. تو دیکھیں پیسے کا بھی نقصان ہوا، جو ہم نے بھاگ دوڑ کی وقت لگایا وہ وقت بھی سارا ضائع ہوا. ہم نے یہاں سے محنت کر کے آگے کوئی چیز بھیجی اور آگے وہ ملی نہیں اس کو جس کے لیے ہم نے بھیجی، نہ اس کا فائدہ ہوا نہ ہمارا فائدہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں فرمایا ہے سورۃ النجم میں، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، اور یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. قیامت کے دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی. سورہ الحاقہ میں اور آگے 30 پارے کی صورتوں میں خوبصورت اللہ نے اس کی لفظی تصویر کشی کی ہے، بڑی خوبصورت ورڈ پکچر کھینچی ہے. یبصرونہم، وہ دکھائے جائیں گے ایک دوسرے کو. یہ نہیں ہوگا کہ کوئی انسان ایک دوسرے کو دیکھ نہیں رہا ہوگا، سب کو پتا ہوگا کہ یہ میری ماں کھڑی ہے، یہ میرا شوہر ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ میری بیٹی ہے، سب دیکھ رہے ہوں گے. لیکن کیا ہوگا؟ یود المجرم، اس دن مجرم تمنا کرے گا، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی. مجرم اس دن، اور مجرم کون؟ مجرم وہ لا علم، وہ غافل انسان، وہ لاپرواہ انسان جس نے دنیا میں زندگی ایسے گزاری تھی جیسے کہ مرنا ہی کبھی نہیں. اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھ کو ایک دن قبر میں لیٹنا ہے اور پھر اپنے رب کے آگے کھڑا بھی ہونا ہے، اور مجھ کو اپنی جنت کا بھی تو سودا کرنا ہے. تو مجرم بن کر اللہ کے سامنے جائے گا اور وہ تمنا کرے گا کہ آج اس کے فدیے میں، یعنی اس کے بدلے اس کے بیٹے کو آگ میں ڈال دیا جائے، اس کی بیوی کو ڈال دیا جائے، والدین کو ڈال دیا جائے، اس کے سب خاندان والوں کو ڈال دیا جائے آگ میں. ثم ینجیہ، بس اس کو نجات دے دی جائے. اس کو ہم کہتے ہیں نا نفسا نفسی کا عالم، نفسی نفسی، سب کو اپنی اپنی جان کی پڑی ہوگی، کوئی کسی کی فکر کرنے والا نہیں ہے اس دن. آج تو ہم تصور نہیں کر سکتے. بچے کو اگر اتنا سے انجیکشن ٹیکا بھی لگنا ہو تو ماں کا بس چلے تو وہ اپنے لگوا لے، بچے کو نہ لگنے دے. کہاں یہ کہ وہی ماں قیامت کے دن یہ کہے کہ اللہ تو میرے بچے کو ڈال دے آگ میں اور اس کے بدلے مجھے بچا لے. ہم سوچ نہیں سکتے، ہم تصور نہیں کر سکتے. اگر اللہ نے نہ بتایا ہوتا، ہمیں نہ پتا چلتا. تو فرمایا کہ کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کے لیے کچھ نہیں، انسان کے لیے کچھ نہیں، إِلَّا مَا سَعَىٰ، سوائے وہ جس کی اس نے خود کوشش کی. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور عنقریب اس کی کوشش دیکھی جائے گی. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اس کو جزا دی جائے گی بھرپور جزا. اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ قاف میں، وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، میں اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہوں. ہو نہیں سکتا کہ کوئی نیکی ساری دنیا سے چھپ کر کی ہو، 7 سمندر کے اندر بھی گھس کر کی ہو اور اللہ کو پتہ ہی نہ چلے. لوگوں کو نہ پتہ چلا تو کیا ہوا؟ اللہ کو سب معلوم ہے. علیم بذات الصدور ہے، وہ تو سینوں کے راز تک جانتا ہے. نیکی کا خیال بھی جس کے دل میں آیا اللہ کو پتہ چل گیا. حدیث میں مضمون آتا ہے کہ اگر کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے، ابھی عمل نہیں کیا، ابھی اس نے کچھ پریکٹیکل کام نہیں کیا، صرف سوچا، ارادہ کیا، انٹینشن اس نے رکھی کہ میں چلو یہ نیک کام کروں گا. مثال کے طور پہ ہم نے سوچا چلو فلاں رشتہ دار ہے ہمارا غریب، ہم اس کو ہر مہینے 1000 روپے دے دیا کریں گے. ابھی دیے نہیں نا، صرف ارادہ کیا. یہ ارادہ کرتے ہی اس کو اجر مل جاتا ہے، ایک نیکی مل جاتی ہے. اور جب اپنے اچھے ارادے پر عمل کر لیتا ہے تو 10 گنا اس کو اجر ملتا ہے، 10 گنا ثواب ملتا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے.
گناہ کے بارے میں آتا ہے کوئی شخص گناہ کا ارادہ کرے تو اس کو لکھا نہیں جاتا، ارادہ کرنے پر گناہ نہیں ملتا، اور گناہ کا ارادہ کرنے کے بعد پھر وہ یہ سوچتا ہے چلو چھوڑو رہنے دو، میں نہیں کرتا یہ کام، اس نے ارادہ چھوڑ دیا تو اس ارادہ چھوڑنے پر اس کو ایک اجر ملے گا، ایک نیکی مل جائے گی اس کے اوپر۔ تو اتنا اللہ کا کرم ہے، الرحمن اور رحیم ہے، اور یہ اللہ کے کرم اور اللہ کا یہ فضل ہوتے ہوئے اور پھر قیامت کے دن کوئی اگر مجرم بن کر اللہ کے سامنے جائے، جبکہ چوائس تھی اس کے پاس، مسلم بن کر جا سکتا تھا، مسلم بن سکتا تھا، اللہ نے طریقہ بتا دیا تھا، اور اس کے باوجود مجرم بن کر گیا تو ظالم تو وہ خود ہی ہوا۔ تو گناہ کرنے والوں کو ظالمین کہا ہے قرآن نے کہ یہ ظالم ہیں۔ کس پر ظلم کرتے ہیں؟ اللہ پہ تو کوئی ظلم نہیں کر سکتا، اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں۔ کیوں نہ انہوں نے مسلم بننا گوارا کیا؟ کس چیز نے ان کو روک دیا؟ تو فرمایا کہ ان کو پوری جزا جو ہے وہ دے دی جائے گی۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور انتہا تو تیرے رب ہی کی طرف ہے، ٹھہرنا تو رب ہی کے سامنے ہے جا کر۔ کوئی کتنا بھی اوائڈ کرے، کوئی کتنا بھی بھاگے، کوئی کتنا بھی ڈینائی کرے، کوئی ڈینائل میں رہے، فرق کچھ نہیں پڑنا، جو حقیقت ہے وہ بدل نہیں سکتی۔ کوئی سورج کو نہ دیکھنا چاہے اور اپنی آنکھیں بند کر لے، اس کی آنکھیں بند کر لینے سے سورج غائب تو نہیں ہو جائے گا، سورج تو رہے گا اپنی جگہ۔ سورج تو رہے گا اپنی جگہ۔ تو آخرت کو نہ ماننے سے یا آخرت کے بارے میں شک کرنے سے یا آخرت کے بارے میں کوئی اپنا خود ساختہ سیلف کریٹڈ عقیدہ بنا لینے سے آخرت بدل تو نہیں جائے گی، وہ تو اسی پیرامیٹر پر آئے گی جو اللہ نے قرآن میں بتا دیا، وہی سب کچھ ہوگا جو اللہ نے ہمیں قرآن میں بتایا۔ تو فرمایا کہ ہر ایک کی کوشش جو ہے وہ دیکھی جائے گی۔ دنیا میں جو امتحانات ہوتے ہیں تو دنیا کے امتحانات میں کوشش سے زیادہ نتیجہ دیکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ دو بچے ہیں، دونوں امتحان دے رہے ہیں۔ ایک بچہ وہ 10 گھنٹے پڑھتا ہے پھر پیپر دیتا ہے، ایک بچہ 1 گھنٹہ پڑھتا ہے پیپر دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے دونوں کے نمبر برابر ہیں، یا عین ممکن یہ بھی ہے کہ جس نے 1 گھنٹہ پڑھا اس زیادہ اچھے نمبر آ جائیں اور 10 گھنٹے جس نے پڑھا اس کے نہ آئیں۔ دنیا میں کوشش تو نہیں دیکھی جاتی نا، ایگزامنر یہ تو نہیں دیکھتا تم نے ٹائم کتنا لگایا، تم نے ایفرٹ کتنا لگایا، وہ تو رزلٹ دیکھتے، نتیجہ، رزلٹ اورینٹڈ ہے نا دنیا کے امتحان۔ لیکن ہم جو یہ آخرت کا امتحان دے رہے ہیں یہ رزلٹ اورینٹڈ نہیں ہے۔ اللہ کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں کہ آخر میں ہوا کیا، اللہ کیا دیکھتا ہے، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اس کی کوشش دیکھی جائے گی کہ اس نے کوشش کتنی کی، اس نے اپنے آپ کو کھپایا کتنا، اس نے کتنا جہاد کیا، اس نے نفس سے جہاد کیا، کیا اس نے شیطان پر قابو پانے کی کوشش کی، کیا اس نے اللہ کو راضی کرنا چاہا سنسیئرٹی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ۔ اگر یہ اس نے کیا تو اس کی کوشش اللہ دیکھ لے گا اور کوشش کا بدلہ ملے گا۔ تو ایفرٹ اورینٹڈ ہے یہ ہمارا دنیا کا امتحان، ہمیں اپنا لگا دینا ہے، ہمیں اپنا کھپا دینا ہے اس کے اندر۔ تو فرمائے کہ اس کی کوشش جو ہے وہ دیکھی جائے گی۔ دنیا میں جب تک انسان ہے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اور وہ کر نہیں سکتا جب تک وہ اللہ کی مرضی قرآن کے ذریعے معلوم نہ کرے۔ اللہ کی مرضی ہمیں کہاں سے پتہ چلے گی؟ کوئی اور بتا نہیں سکتا، جو بتائے گا وہ اپنا اندازہ ہی پیش کر رہا ہوگا۔ اور قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اس میں بتا دیا کہ کن کاموں سے اللہ راضی ہوتا ہے، کن کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ قرآن کا تو موضوع ہی انسان ہے، میں اور آپ۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں، اللہ تو چاہتا ہے کہ ہم مسلم بن جائیں۔ تو جب تک دنیا میں ہے انسان خلوص کے ساتھ کوشش کرے، نتیجہ چاہے نکلے یا نہ نکلے اس کی کوشش کا۔ نوح علیہ السلام کی مثال آپ لے لیجئے، نوح علیہ السلام نے 950 برس تبلیغ کری، قوم نہ مانی۔ قیامت کے دن اب یہ تھوڑی ہوگا اللہ کے ہاں کہ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائے کہ نوح کمال ہو گیا، 950 سال تم رہے دنیا میں اور اتنے تھوڑے سے لوگ مسلمان ہوئے، یہ کیا بات ہوئی؟ یا اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائے کہ لو نوح تمہارا تو اپنا بیٹا ہی تمہارا ساتھی نہیں تھا، کیا ایسے ہوگا؟ ایسے نہیں ہوگا۔ نتیجہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ جب چاہتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے۔
اللہ تو کوشش دیکھے گا نوح علیہ السلام کی کہ انہوں نے کوشش کتنی کی. بہت سے بہت میرا اور آپ کا اختیار اپنی اپنی جانوں پر ہے. اپنی جان کے بارے میں تو پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی جان پر اللہ کا قانون نافذ کیا, تم نے جہاد کیا, تم نے پرسنلی کوشش کی, یہ تم کر سکتے تھے. اسی کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ کسی جان پر اس کی حیثیت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. جو کیپیبلٹی ہمارے اندر ہے اللہ اتنا ہی ہم سے پوچھے گا. بہت سے بہت ہم نماز پڑھ سکتے ہیں, ہم اللہ کے قوانین مان سکتے ہیں, ہم کسی دوسرے کو زبردستی منوا نہیں سکتے, اپنے بچوں کو نہیں منوا سکتے, اپنے والدین کو نہیں منوا سکتے, اور نہ ہم سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ کتنوں کو منوا کر آئے, یہ پوچھا جائے گا کتنوں کو بتا کر آئے. تو جب تک ہم زندہ ہیں ہم اپنی تیاری کرتے رہیں. یہ اصل زندگی نہیں ہے, اصل زندگی تو آنے والی ہے آخرت کی. یہ دنیا کی گلیمر اتنی ہے, اس کی رنگینی, اس کی خوبصورتی, اس کی مصروفیت ایسی ہے کہ یہ اپنے اندر انسان کو گم کر لیتی ہے, سک کر لیتی ہے دلدل کی طرح. اپنے اندر انسان دھستا چلا جاتا ہے دنیا کے اندر. لیکن اللہ نے بار بار ہمیں بتایا کہ متاع الغرور ہے, دھوکے کا سامان ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ عنکبوت میں کہ بے شک آخرت کا گھر وہی اصل زندگی ہے. لو کانوا یعلمون, کاش کہ یہ جانتے, کاش ان کو پتا ہوتا تو یہ دنیا کے لیے جتنی محنت کر رہے ہیں اس سے زیادہ آخرت حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے. جیسے قرآن میں آتا ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا, تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو, پریفر کرتے ہو. والآخرۃ خیر وابقی, حالانکہ آخرت تو بہت بہتر ہے, باقی رہنے والی ہے. قرآن میں آتا ہے خالدین فیہا ابدا, وہ اس میں رہنے والے ہوں گے ہمیشہ ہمیش, فار ایور اینڈ ایور, ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. تو ہم جب تک زندہ ہیں ہم ضرور سوچیں اس کے بارے میں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کہاں کھپا رہے ہیں اپنے آپ کو, ہم کس چیز میں کنورٹ کر رہے ہیں خود کو. کسی کریئر میں, صرف کریئر منع نہیں ہے لیکن صرف کریئر بنانا, صرف فرنیچر خریدنا, فرنیچر خریدنا منع نہیں ہے لیکن صرف فرنیچر خریدنا, صرف کپڑوں کی دوڑ, صرف سامان آرائش اور سامان زیبائش, اور صرف دنیا ہی میں کوئی نمایاں حیثیت حاصل کرنا منع نہیں ہے لیکن صرف اسی کو مقصد بنا لینا زندگی کا, یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اب جو دنیا سے چلے گئے, موجود نہیں ہیں, اب کیا کریں؟ جس کا جتنا قریبی تعلق ہوتا ہے وہ اتنا ہی جانے والے کے لیے تڑپتا ہے. سمجھ نہیں آتا ہم کیا کر دیں اس کے لیے, وہ کس حال میں ہوگا خیال آتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبر میں میت کی مثال ڈوبنے والے اور فریاد کرنے والے کی طرح ہے جو اپنے ماں باپ, بہن بھائی, اولاد یا کسی دوست کی دعا کا منتظر رہتا ہے. جب اسے دعا پہنچتی ہے تو اس کو دنیا جہاں کی ہر چیز سے زیادہ وہ دعا محبوب ہوتی ہے. دعائے مغفرت یہ پہنچ جاتی ہے, اور یہی طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ مردہ قبر میں ایک ڈوبتے ہوئے شخص کی طرح ہوتا ہے, اور جب اس کو اپنے کسی مسلمان بھائی کی دعا پہنچتی ہے تو اللہ اس کی قبر میں پہاڑوں کے برابر ثواب داخل فرما دیتا ہے. اور جب وہ پوچھتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ یہ اس لیے تم کو دیا گیا کہ تمہارے کسی مسلمان بھائی نے تمہارے لیے دعائے مغفرت کی تھی. ایک اور حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے, فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے کے بعد انسان کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے, یعنی ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے, لیکن 3 چیزوں کا ثواب میت کو پہنچتا رہتا ہے. پہلا صدقہ جاریہ, یعنی کہ مال, کسی اچھے کام میں مال لگا دیا, کوئی ہاسپٹل کھول دیا, کوئی یتیم خانہ کھول دیا, کوئی مدرسہ کھول دیا, کوئی بینیفیشل چیز ایسے لوگوں کے لیے کھول دی, کوئی کنواں کھدوا دیا, پیسہ اس نے انویسٹ کر دیا, وہ دنیا سے چلا گیا, لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, تو یہ چیز بھی اس کو قبر میں بھی فائدہ دیتی رہے گی. دیکھیے مال ہوتا ہے نا, مال اس نے اچھی جگہ انویسٹ کیا. اب جو دنیا میں ہم جب انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ڈیویڈنڈ آتا ہے نا, اس کا ریٹرن آتا ہے. تو یہ مال انسان جو دنیا میں انویسٹ کرتا ہے اس کا اس کو ریٹرن قبر میں بھی ملتا رہتا ہے. اچھی جگہ کیا تو اچھا ریٹرن ملے گا, اور بری جگہ اگر کیا تو پھر وہ دیکھ لے کہ اس کا کیا ہوگا. تو پہلا صدقہ جاریہ یعنی کہ مال. دوسرا لوگوں کو فائدہ مند علم دینا, کوئی فائدہ مند چیز لوگوں کو سکھا دی, کوئی علم ایسا امپارٹ کر دیا جس سے لوگوں کو فائدہ ہو, اس کا اجر بھی اس کے جانے کے بعد اس کو ملتا رہے گا.
تیسری نیک اولاد جو میت کے لیے دعا کرے، ایسی اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتی رہے۔ ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ اگر ہم مرنے والے کو کوئی ثواب پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اول تو نیت ضروری ہے کہ ہم پہلے نیت کریں ایصال ثواب کے لیے، یہ آتا ہے نا خیال۔ اور دوسرے یہ کہ جس گھر سے میت اٹھی ہو اس گھر میں بیٹھ کر دعا کریں گے تو قبول ہوگی۔ یہ دو ہمارے معاشرے کے اندر عام خیالات ہیں جو کہ پائے جاتے ہیں۔ جو بات ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے وہ یہ، جیسے ابھی آپ کے سامنے حدیث رکھی کہ نیک اولاد تو صدقہ جاریہ ہے، جو کام اولاد کی ہے اس کا اجر والدین کو ملتا ہے، چاہے والدین زندہ ہوں چاہے مردہ۔ اس وقت کی مثال لے لیجئے، ہم یہاں پر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ اب جب یہاں پر ہم لوگ آئے تھے تو ہو سکتا ہے کہ بہت سوں کی نیت یہ نہ ہو کہ ہم اپنے والدین کی ایصال ثواب کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جیسے میں آئی تو مجھ کو نہیں یاد آیا کہ میں اس لیے جا رہی ہوں کہ میرے والدین کو اس کا اجر ملے، لیکن چونکہ میں ان کی اولاد ہوں، جو اچھا کام اولاد کرتی ہے اس کا اجر والدین کو آٹومیٹکلی ملتا ہے۔ اس لیے کہ ماں باپ ہی نے تو ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم کچھ پڑھ لکھ سکتے ہیں، کچھ سیکھ سمجھ سکتے ہیں۔ انہوں نے ہم کو تعلیم دی، انہوں نے ہمیں کھلایا، انہوں نے ہمیں پلایا، کتنی محنت، کتنا وقت، کتنا سرمایہ ان کا لگا ہے نا مجھ میں اور آپ میں۔ تو چونکہ ہم ان کا انویسٹمنٹ ہیں، جو کام اولاد کرتی ہے اس کا اجر والدین کو ضرور ملتا ہے، اور اس میں نیت کرنے کی ضرورت نہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی 5 وقت نماز پڑھتا ہے، ان 5 نمازوں کا ثواب جہاں انسان کو خود ملے گا وہاں والدین کو آٹومیٹکلی ملے گا۔ روزے رکھتے ہیں ہم رمضان کے، آٹومیٹکلی والدین کو اجر ملے گا۔ نہ صرف والدین کو بلکہ یہ اجر کا سلسلہ کہاں تک پہنچے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اس لیے کہ والدین نے بھی تو کسی سے سیکھا، تو جس سے انہوں نے سیکھا، کوئی ان کی استانی جی ہوں گی، ان کو ملے گا، ان کے والدین کو ملے گا، ہوتے 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 بزرگوں کو اور صحابہ کو، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر نیکی ہر نیک عمل کا سر چشمہ تھے، ہدایت کا نور تھے، ان تک اس کا اجر پہنچ جاتا ہے۔ تو نیت ضروری نہیں ہے، جو اچھا کام کریں گے اس کا اجر مل جائے گا۔ دوسرا خیال یہ آتا ہے کہ ایک ہی گھر میں، اسی گھر میں جہاں میت اٹھی ہو وہاں بیٹھ کر ہم دعائیں مغفرت کریں گے تو ثواب ہوگا۔ ایصال ثواب کا بھی ہم سمجھتے کہ خالی مرنے والے کا ہوتا ہے، نہیں، جن کے والدین زندہ ہیں ان کو بھی اجر ملتا رہتا ہے۔ الحمدللہ ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سو کے والدین ابھی حیات ہوں، زندہ ہوں، آپ جو نیک کام کرتی ہیں اس کا اجر ملے گا۔ دنیا میں تو ہم ایک خاص آرڈر میں آتے ہیں، دادا ہوتے ہیں، پھر والدین ہوتے ہیں، پھر ہماری باری آتی ہے۔ یہاں تو ہم حفظ مراتب رکھتے ہیں نا، خاص طور پہ ہم خیال رکھتے ہیں اسٹیٹس کا، ہم کس لیول پر ہیں، ہم جونیئر ہیں، ہم چھوٹے ہیں، ہم بڑوں سے ادب سے بات کریں۔ جو قیامت کا دن ہوگا اس میں تو درجات اس حساب سے نہیں ہوں گے کہ کون دنیا میں پہلے آیا، کون دنیا میں بعد میں آیا۔ قیامت کے دن جو درجات ہوں گے وہ تو اعمال کے حساب سے ہوں گے، کون کتنی نیکیوں کی دولت لے کر آیا۔ عین ممکن ہے کہ اولاد زیادہ نیک ہو، والدین کم درجے کے نیک ہوں، یا وائس ورثہ ہو سکتا ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو جنت میں ہوں گے بشرطی کہ جنت تک پہنچ گئے ہوں۔ کوئی ادنا درجے کی جنت میں ہوگا، کوئی اعلیٰ درجے کی جنت میں ہوگا، تو جو اعلیٰ درجے کے جنتی ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ اللہ جو میرے رشتہ دار کم تر چھوٹی لیول کی جنت میں ہیں ان کو تو اپ گریڈ کر کے میری والی جنت میں لے آ۔ اللہ تعالیٰ ان کی خواہش پوری فرمائے گا۔ تو ہم اپنے خاندان میں سے جس کو نیکیوں کی دوڑ میں حصہ لیتے ہوئے دیکھیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سارعوا الی مغفرت، تم دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کمپٹیشن کرنا ہے، فاستبقوا الخیرات، تم نیکیوں میں کمپیٹ کرو۔ جنت کا بیان کر کے فرمایا وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، کہ اس میں چاہیے کہ لوگ کمپیٹ کریں، کمپٹیشن کرنا ہے تو نیکیوں میں کرو، یہ بھی تو ایک میدان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الفوز العظیم، جو جنت میں پہنچ گیا یہی تو ہے کامیابی۔ تم نے کیا سمجھا سکسیس کیا ہے؟ کوئی سرٹیفکیٹ، کوئی میڈل، کوئی ڈگری، کوئی گھر؟ یہ کامیابی ہے لیکن بڑی عارضی، بہت ٹیمپرری۔ فوز العظیم کیا ہے؟ بڑی کامیابی ہے، وہ تو جو جنت میں پہنچ گیا۔ اور اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا
من یطع اللہ و رسول فقد فاز فوزا عظیما، کہ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی وہ تو بڑی کامیابی کو پہنچ گیا۔ تو ایمبیشس ہونا ہے تو دنیا کی حد تک کیوں ایمبیشس ہوتے ہو؟ ایمبیشس اگر ہونا ہے تو ایمبیشس ہونے کی سب سے زیادہ حقدار تو جنت ہے، اس کے لیے تم دوڑ لگاؤ نیکیوں میں، اور تمہارے خاندان میں سے کوئی ہے جو نیکیوں میں دوڑ لگا گیا، ڈسکریج مت کرو، سپورٹ کرو، آگے بڑھاؤ اس کو، کیا پتہ وہ اعلی جنت میں چلا جائے اور اس کی وجہ سے ہم اپ گریڈ ہو جائیں۔ تو اگر ہم والدین کو دیکھیں، اولاد دیکھتی ہے کہ والدین نیکی کی دوڑ میں لگے ہیں، سپورٹ کرے، کیا پتہ ان کی وجہ سے، والدین کی وجہ سے ان کو اونچا درجہ ملا ہو اور ہم کو مل جائے، یا اولاد اگر لگی ہے تو والدین سپورٹ کریں، کیا پتہ اس کی وجہ سے والدین اعلیٰ درجے کی جنت میں چلے جائیں۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ایصال ثواب وہیں ہوتا ہے جہاں سے میت اٹھائی جائے، تو آپ دیکھیں آج کے دور میں اگر ہم رکھیں، آپ نے دیکھا نا کہ دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے، کوئی کہیں ہے کوئی کہیں ہے۔ کوئی شخص تھا، اس کے 4 بچے ہیں، کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ چاروں کے چاروں کراچی میں ہوں، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی سعودی عربیہ میں ہے، کوئی کہیں ہے کوئی کہیں ہے۔ اب اگر والدین کا انتقال ہو گیا، اولاد ہو سکتا ہے پہنچ پائی، ہو سکتا ہے نہ پہنچ سکی، 10 ریسٹرکشنز ہیں آج کل، 10 مشکلیں ہیں پہنچنے میں بھی، تو کیا وہ اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کر سکتی؟ یہ تو بہت محدود ہو گیا نا پھر معاملہ، کیوں نہیں کر سکتی؟ جو جہاں ہے وہاں وہ دعائیں مغفرت کر لے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا دے گا۔ اللہ تو ہر جگہ سنتا ہے نا، تو ایک گھر میں بیٹھ کے ضروری نہیں۔ یہ جو 3 دن کا رکھا گیا ہے سو یہ کیوں ہے؟ تاکہ جن لوگوں پر غم پڑا ہے لوگ ان کے پاس آئیں، ان کا دل بہلائیں، کوئی ان کے کام ہے تو ان کے کام کر دیں، جو دنیا سے چلا گیا اس کو اچھے اچھے ناموں سے یاد کریں۔ یہ جو انسانی بات چیت ہے نا، انسانی آواز، یہ دوسرے کو بہت تسکین بھی دیتی ہے۔ تو موت کے گھر میں آ کر خاموش بیٹھنا نہیں ہوتا، بلکہ موت کے گھر میں جب انسان آئے تو وہ ضرور گھر والوں کا غم ہلکا کرنے کی کوشش کرے، چاہے ہاتھ پیر سے یا زبان سے بول کر، کسی بھی طرح سے اچھی بات کرے، اچھا تذکرہ کرے، اور اس کو بتائے کہ اللہ تعالیٰ نے تو قیامت کو کہا ہے نا یوم طلاق، طلاق کا مطلب ملاقات، وہ تو ملاقات کا دن ہے۔ تھوڑی سی دیر کو بچھڑے ہیں، انتقال کہتے ہیں نا، انتقال کیا؟ منتقل ہو جانا، ٹرانسفر ہو جانا، ختم تھوڑی ہو گئے، ہمیشہ کے لیے تھوڑی بچھڑ گئے ہیں، تھوڑی سی دیر کی بات ہے، قیامت آئے گی، سب مل لیں گے، ملاقات ہو جائے گی، انسان ملاقات کر لے گا ان سب اپنے پیاروں سے جو دنیا سے چلے گئے۔ فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ اللہ اچھی ملاقات ہو، خوشیوں کے ساتھ ملنا نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ۔ تو جو جہاں بیٹھا ہو وہاں وہ ایصال ثواب کر لے، وہ استغفار پڑھ لے، کوئی حرج نہیں۔ کوئی اس میں یہ بات نہیں ہے کہ کوئی فرقہ ہے یا کوئی ضد ہے، یہ بات نہیں۔ ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہم اپنے والدین کو، اپنے گئے ہوئے دنیا سے بزرگوں کو فائدہ دینا چاہتے ہیں۔ دنیا والوں کو راضی کرنا تو اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے نا، اصل فکر تو اس کی ہونی چاہیے جو قبر میں چلا گیا اس وقت، اسے کس چیز کی ضرورت ہے، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اب کیا چیزیں ہیں جو مردے کو پہنچتی ہیں؟ جیسے ابھی ہم نے بات کی نا کہ کوئی جا کر تو واپس آیا نہیں، ہمیں کون بتائے گا کہ کیا چیزیں پہنچتی ہیں؟ تو پھر ہمیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف دیکھنا ہوگا کہ آپ نے کیا چیزیں بتائیں۔ اب اگر اپنے اندازے سے ہم کچھ اور شروع کر دیں، چاہے کتنا بھی ہماری نیت میں خلوص ہو اور کتنا بھی ہم وقت لگائیں، کتنے بھی دل سے ہم کوئی چیز بھیجنا چاہیں، لیکن اگر وہ پہنچے نہ مردے کو تو فائدہ کیا؟ تو فائدہ نہیں ہے نا اس کے اندر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ تم اگر مال صدقہ کرو گے مردے کی طرف سے، وہ مردے کو پہنچے گا۔ غریبوں کو کھانا کھلا دینا، کوئی کپڑا پہنا دینا، یہ چیزیں پہنچ جاتی ہیں۔ یا استغفار، ان کے لیے استغفار کرو، وہ بھی پہنچے گا، اللہ پہنچا دے گا۔ یا کوئی فرض ان کا رہ گیا تھا، مثال کے طور پہ والدین حج کرنا چاہ رہے تھے، نہ کر پائے، اولاد حج کر لے، جس کو ہم کہتے ہیں نا حج بدل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اپنے والدین سے واقعی محبت کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھیں کہ والدین نے ہم کو اتنی محبت سے پالا پوسا، جو ان کے پاس علم تھا، جس چیز کو انہوں نے بہتر سمجھا ہمیں دے دیا۔ ہو سکتا ہے کہ والدین سے دین سکھانے میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، کوئی کمی ہو گئی ہو، تو بہترین ایصال ثواب یہ ہے کہ انسان پھر ان کاموں پر عمل شروع کر دے جو اللہ نے ہم سے کہے ہیں، اور جو والدین اپنی لا علمی کی وجہ سے یا کوتاہی کی وجہ سے ہمیں سکھا نہ پائے۔
اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے والدین قیامت کے دن اللہ کے سامنے شرمندہ نہ ہوں، تو ہم وہ عمل شروع کر دیں جس کا کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا۔ مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے والدین نماز نہ سکھا پائے ہوں، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے ان کو خود بھی نہ پتا ہو کہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور آپ کو پتا چل گیا، اب وہ نماز شروع کر دے۔ ہو سکتا ہے کہ والدین نے جو وراثت جس طرح سے تقسیم کرنے کا کہا ہو وہ شرعی طریقہ نہ ہو، اولاد کو علم ہو، تب اولاد کو چاہیے کہ وہ شرعی طریقے سے وراثت کی تقسیم کرے تاکہ والدین کے اوپر بوجھ نہ آنے پائے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں ملتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خوشیوں کے موقع بھی آئے، شادی بیاہ کے موقع بھی آئے، غم کے موقع بھی آئے، لوگ شہید بھی ہوئے اور قدرتی موت بھی ان کی آئی۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہی چیزیں ہیں جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے لوگوں کو بتائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے، اور یہ بھی دعا ہے اللہ سے کہ اللہ ہم جب دنیا سے جائیں تو کوئی ہمارے لیے بھی دعائے مغفرت کرنے والا ہو۔ تو ہم دعائے مغفرت کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأدخله الجنة وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہ جو دنیا سے گئے اللہ ان پر تو رحم فرما، اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کی کمی کوتاہیوں سے تو درگزر فرما، اللہ ان کی بہترین مہمان نوازی فرما، اکرم نزولہ، اللہ ان کی بہت عزت افزائی فرما، ووسع مدخلہ، اللہ ان کی قبر کو کشادہ کر دے، اللہ جنت کی کھڑکی ان کی قبر میں کھول دے، اللہ ان کے اعمال نامے کو تو اولوں سے اور پانی سے دھو کر شفاف اور صاف کر دے جیسے کہ سفید کپڑا دھو کر صاف کر دیا جاتا ہے۔ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّن دَارِهِ، اللہ اس گھر سے بہتر گھر ان کو عطا فرما، اللہ تو جنت کے محل عطا فرما، اللہ ان گھر والوں سے بہتر تو گھر والے عطا فرما، بہتر ساتھی عطا فرما، اللہ جو یہاں جوڑا تھا اس سے بہتر جوڑا جنت میں عطا فرما، اللہ تو ان کو جنت میں داخل فرما دے، اللہ ہم سب سے درخواست کرتے ہیں کہ ان کو جنت میں داخل فرما دے، اور اللہ تو عذاب قبر سے اور دوزخ کے آگ کے عذاب سے اللہ تو ان کو بچا لے، اللہ تو ان کو جنت میں داخل فرما اور ان کو قبر کے عذاب سے اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے، اللہ ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اللہ ہم جب دنیا سے جائیں ہماری اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو، اللہ ہم سب کو ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اللہ ہمیں دین کی وہ سمجھ دے دے جو ہم کو جنت تک پہنچا دے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تو ہم کو سیدھا راستہ دکھا دے، اللہ ہم اس قرآن پر ویسے عمل کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ تجھے پسند ہے، اللہ ہم اس قرآن کو یوں سمجھنا چاہتے ہیں جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور سمجھایا، اللہ ہماری زندگیوں میں کشادگی پیدا فرما دے، اللہ ہمارے وقت میں برکت دے دے، اللہ ہم اس قرآن کو سمجھنے کے لیے اپنی زندگیوں سے وقت نکال سکیں، اللہ ہمارے گھر والوں کو ہمارا ساتھی بنا دے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اللہ تو ہمارے جوڑوں میں، ہمارے شوہروں میں اور ہماری اولاد میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور اللہ تو قیامت کے دن ہم کو متقیوں کا امام بنا، اللہ ہم اپنی اولاد کو صحیح گائیڈ کرنے والے ہوں، اللہ ہم ان کو جنت کے راستے کا مسافر بنانے والے ہوں، اللہ ہمیں وہ علم سکھا دے جو جنت تک ہم کو لے جائے، اور اللہ ہمارے سارے گھر والوں کے دل کھول دے دین کے لیے،
اللہ ہمارا دل کھول دے دین کے لیے، اللہ اس کو سمجھنے کا دل چاہنے لگ جائے، اس کے راستے کی رکاوٹیں تو دور فرما دے، اللہ مخالفتیں دور فرما دے، اللہ موافقت پیدا کر دے، اللہ اس قرآن کو اختلاف کا نہیں اتفاق کا ذریعہ بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ تو قبول فرما، تو سننے والا علم والا ہے۔ وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہ تو ہم پر مہربان ہو جا، تو بہت توبہ قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله